هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. درس میں بھی چند ایک فضائل کا تذکرہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال عمر رضی اللہ عنہ قد علمنا سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ فما الحمد للہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں پتہ ہے. یہ الحمدللہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کلمۃ رضیہا لنفسہ، فرمایا اس کلمے کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے. بعض روایتوں میں یوں آتا ہے فرمایا لیس شیء احب الیہ الحمد من اللہ تعالی ولذاک اثنى علی نفسہ، کہ اللہ رب العزت کو الحمدللہ حمد کا جو جملہ ہے اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اسی جملے سے اپنی تعریف فرمائی ہے. یہ اللہ کو بھلا لگتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال الحمدللہ کلمۃ الشکر وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ شَكَرَنِي عَبْدِي. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے الحمدللہ کا کلمہ شکر ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ جواب میں فرماتے ہیں میرے بندے نے میرا شکریہ ادا کیا ہے، میری نعمتوں اور احسانات کا اقرار کیا ہے. حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ ثناء علی اللہ، کہ یہ کلمہ اللہ رب العزت کی ثنا ہے. اور امام ضحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کلمہ اللہ رب العزت کی چادر ہے. ایک حدیث میں حکم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا اذا قلت الحمدللہ رب العالمین، فرمایا جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرمایا کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں دے گا. یہ کلمہ شکر ہے. ایک حدیث میں یوں آتا ہے اسود بن سریع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ الا انشدک محامد حمدت بها ربی تبارک و تعالی، کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ رب العزت کی حمد میں چند اشعار کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو سناؤں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربک یحب الحمد، فرمایا اللہ رب العزت کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے، سناؤ اللہ کو اپنی حمد بہت پسند ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور وافضل الدعاء الحمدللہ، اور دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے. ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک مرتبہ یوں کہا یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک،
اے اللہ میں آپ کی تعریف ایسے کر رہا ہوں جیسے آپ کی عظمت ہے، جیسے آپ کی بادشاہی کی عظمت، آپ کی جلال، ویسے میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، آپ کی حمد بیان کر رہا ہوں۔ تو فرشتے گھبرا گئے کہ اس نے جو جملہ کہا ہے ہم اس میں کتنا اجر لکھیں، اس کا اجر کیا لکھیں؟ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ سے انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ تیرے بندے نے ایسا کلمہ کہا ہے، ہم نہیں جانتے اس کا اجر کیا لکھیں، کس طرح لکھیں اس کو۔ پروردگار عالم باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں فرشتوں سے، بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرمایا آپ کے بندے نے یوں پڑھا ہے، یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم انہی کلمات کو لکھ دو، تم ان کلمات کی اجر کو نہیں لکھ سکتے ہو۔ جب میرا بندہ کل قیامت والے دن میرے سے ملاقات کرے گا میں خود ہی ان کلمات کا اجر ان کو عطا فرما دوں۔ یہ تعریف کے کلمات، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان فرماتے انہ قال الحمد رأس الشکر، فرمایا حمد کا جو جملہ ہے رأس الشکر، یہ شکر کی بنیاد، شکر کی جڑ ہے۔ اور ما شکر اللہ عبد لا یحمدہ، جو اللہ کی تعریف نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا۔ اس لیے جس نے یہ کلمہ کہا اس نے شکریہ ادا کر دیا۔ اور ابن ابی حاتم میں یوں ہے الصلاۃ شکر والصیام وکل خیر تفعلہ شکر، فرمایا نماز شکر اور روزہ شکر، اور ہر وہ کام جو خیر کا کریں، آپ نیکی کا کام کریں، وہ سب شکر ہے۔ وافضل الشکر الحمدللہ، اور شکر میں سے افضل ترین جو جملہ ہے، افضل ترین طریقہ شکر کا وہ الحمدللہ کے ذریعے سے ہے۔ اور طبرانی اوسط میں یوں آتا ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال سرقت ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی غیب چلی گئی، کہیں محسوس ہوا جیسے چوری ہو گئی ہے۔ فقال لئن ردها اللہ علی لاشکرن ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اونٹنی مجھے مل گئی تو میں اس کے واپس ملنے پر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرجعت، صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیری گزری وہ اونٹنی لوٹ آئی۔ فلما رآها قال الحمدللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو دیکھا تو فرمایا الحمدللہ۔ اب صحابہ انتظار میں ہیں، کہتے فانتظروا هل يحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوما او صلاۃ، ہم نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے میں یا روزے رکھیں گے یا نماز پڑھیں گے۔ فظنوا انہ نسیا، آپ نے کوئی نماز کا نہیں کہا کہ اتنی نماز پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، کوئی نہیں کہا، ہم نے سمجھا شاید بھول گئے، جو آپ نے بات کی تھی آپ بھول گئے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قد كنت قلت لئن ردها اللہ علی لاشکرن ربی، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا اگر اونٹنی واپس لوٹ آئی تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم اقل الحمدللہ، کیا میں نے الحمدللہ نہیں کہا؟ کہ الحمدللہ کا جملہ یہ تو شکر ادا کرنا ہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان الدنیا كلها بحذافيرها في يد رجل من امتی ثم قال الحمد للہ لکان الحمد افضل من ذلك، فرمایا ساری کی ساری دنیا
کسی میرے امتی کے ہاتھ میں آ جائے اور پھر وہ کہے الحمدللہ، یہ الحمدللہ کا جو جملہ کہنا ہے، یہ اس سارے کے سارے مل جانے سے الحمدللہ کا جملہ افضل ہے۔ اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حضرت ابان بن انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں التوحید ثمن الجنہ، فرمایا توحید یہ جنت کی قیمت ہے، والحمد ثمن کل نعمت، اور الحمدللہ کا جملہ ساری نعمتوں کی قیمت ہے، وَيَتَقَاسَمُونَ الْجَنَّةَ بِأَعْمَالِهِمْ، اور فرمایا اللہ کہتے ہیں ہم جنت کو اعمال کے حساب سے تقسیم فرماویں گے، اعمال صالحہ کے حساب سے تقسیم فرماویں گے۔ ابن حبان اور امام بیہقی رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فہو اقطع، ہر وہ ذی شان کام، عظمت والا کام اللہ کی تعریف سے نہ شروع کیا جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے دم کٹا جانور ہوتا ہے، بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، کہ اللہ اپنے بندے سے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی لقمہ کھائے تو الحمدللہ کہے، پانی پیے تو بھی اللہ کی تعریف کہے، اللہ کی تعریف بیان کرے، الحمدللہ کہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں من قال عند كل عطسۃ سمعها الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، فرمایا جب بندے کو چھینک آئے تو وہ یہ کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، تو اس کے داڑ میں اور کان میں کبھی درد نہیں ہوگی۔ اللہ کی تعریف اس انداز سے کرے چھینک کے آنے پر تو فرمایا اس کے دانت میں اور کان میں کبھی درد نہیں ہوگی۔ اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بادر العاطس بالحمد لم یضرہ شیء من داء البطن، کہ جیسے ہی چھینک آئے تو چھینک کے فوراً بعد جو بندہ الحمدللہ کہنے کا عادی ہو اس کے پیٹ میں کبھی کوئی مرض نہیں پیدا ہوتا، اس کے پیٹ میں کبھی کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی، اس لیے الحمدللہ چھینک کے فوراً آتے۔ کیسا جملہ ہے، کتنی بیماریوں کا علاج ہے، کتنی نعمتوں کا شکر ہے، ساری نعمتوں کا شکر ہے، اور کیسے کیسے انعامات، کیسے کیسی نیکیاں ہیں۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے چھینک آئی تو میں نے نماز میں کہا، چونکہ پہلے نماز میں بولنا اس کی اجازت تھی، تو میں نے نماز میں ہی کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علی کما یحب ربنا ویرضا، یہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا نماز میں کون بول رہا تھا، نماز میں کون بول رہا تھا، سارے خاموش، یہ سمجھے لگتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، خاموش۔ آپ نے پھر پوچھا نماز میں کون بول رہا تھا، یہ پھر خاموش۔ آپ نے تیسری دفعہ پھر پوچھا بھائی نماز میں کون بول رہا تھا، تو حضرت رفاعہ بن رافع کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بولا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ کہا چھینک آئی تھی تو چھینک کے آنے پر میں نے یوں کہا الحمدللہ حمدن کثیرن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت ہی مبارک اور بہت ہی پاکیزہ تعریف وہ اللہ کے لیے ہے، برکتوں والی تعریف اللہ کے لیے، کما یحب ربنا ویرضا، جیسے اللہ کو پسند ہے، جیسے اللہ کو محبوب ہے ویسے اللہ کی تعریف۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 30 سے زائد فرشتے اس پر جھپٹے کہ اسے ان جملوں کو کون لے کے پہلے آسمان کی طرف چڑھے گا۔ اب وہ نماز میں تو کہا تھا، آپ نے فرما دیا آئندہ نہیں کہنا یہ نہ ہو، تو اس لیے جو کیا کہتے ہیں چھینک آئے تو نماز میں اس کا جواب نہیں دیا جاتا، نماز کے اندر نہ اس کا جواب ہے نہ کچھ اور ہے، نماز کو مکمل کریں۔ تو بہرحال یہ ان کے لیے خاص تھا، انہوں نے کہہ لیا۔ اس لیے یہ تعریف کا جملہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے بندہ اس کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا خود بیان فرمائی، اور کسی انسان کے لیے اجازت نہیں ہے، کسی مخلوق کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی تعریف خود بیان کرے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، فرمایا اپنی تعریفیں نہ کیا کرو، اپنی پاکیاں نہ بیان کیا کرو، اللہ جانتا ہے تم میں سے تقوی والا کون ہے، اللہ جانتا ہے کس کا تقوی کس حد تک ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی پاکیزگی، اپنا پاکی نہ بیان کیا کرو۔ خود اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے، انسان کو منع کیا اپنی تعریف نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچارہ انسان اس کی استعداد نہیں رکھتا کہ بارگاہ عزت و جلال کی حمد و ثنا کیسے بیان کرے، اور کسی کی کیا مجال اللہ کی شیان شان اس کی حمد و ثنا بیان کر سکے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریفات ساری مخلوق سے سب سے زیادہ بیان فرمائی، اسی لیے نام نامی احمد ہے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف فرمائی، لیکن پھر بھی کیا جملہ کہا؟ فرمایا لا احصی ثناء علیک، اے اللہ جیسے تیری تعریف کرنے کا حق تھا ویسے میں ادا نہیں کر سکا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا کے بیان کرنے کا طریقہ قرآن کی ابتدا میں انسان کو تعلیم دے دیا۔ آؤ کتاب کو شروع کرو، سب سے پہلے اللہ کہتے میری تعریف کرنا سیکھو، میری تعریف کے جملے یہ ہیں، اس سے میری تعریف سیکھو۔ انسانوں کو اللہ نے تعلیم دی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو یوں تعریف سنائی، سکھائی کہ میں خود اپنی حمد بیان کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی حمد خود بیان کی اس سے پہلے کہ عالمین میں سے کوئی میری حمد کرتا، میں نے ازل میں خود اپنی تعریف بیان کی ہے بغیر کسی علت کے، اور مخلوق جو میری حمد بیان کرتی ہے وہ علل کی وجہ سے کرتی ہے۔ حضرت شفیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے حمد کی حقیقت یوں بیان فرمائی، فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی چیز عطا کرے تو اول اس کے دینے والے کو پہچانو، پھر جو کچھ اس نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، پھر جب تک تمہارے جسم میں اس کی عطا کی ہوئی قوت اور طاقت موجود ہے فرمایا اس کی نافرمانی کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ہے اللہ کی تعریف۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے، باقی انشاءاللہ انداز کریں گے۔ اللہم لک الحمد